ناول تیرے جانے کے بعد رائٹر سنیا شیخ قسط نمبر 7۔ زندگی میں قربانی وہی دینی چاہیے جہاں واقعی اس کی ضرورت ہو۔ دوپہر کے وقت چراغ جلانے سے نہ صرف چراغ ضائع ہوتا ہے بلکہ اس کی روشنی کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ ولیجہ اپنا وقت اپنے جذبے اور توانائی کو درست وقت اور جگہ پر صرف کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کسی کام آ سکے۔ سب سے پہلے مالک مکان کو رکوانا چاہتی تھی۔ ولیجہ نوشین کو کال کرنے کے لیے فون پرس سے نکالا۔ ولیجہ نے فیصلہ لے لیا تھا، وہ خود جل کے کسی کے لیے روشنی بنے گی۔ شاید میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر ولیجہ قریشی کا خود سے وعدہ ہے، میں ہر آزمائش، ہر مصیبت، ہر قربانی بہت صبر سے دوں گی، اور اگر اللہ مجھے ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس امتحان میں ٹاپ کرنا ہے تاکہ اللہ کی پسندیدہ بن جاؤں۔ میری کسی قربانی سے اگر تعلیم کی شمع جلتی ہے تو میں وہ شمع ضرور جلاؤں گی۔ میں شائستہ آپا کی امید اور ان کے سفر کو یوں اختتام پذیر نہیں ہونے دوں گی۔ ولیجہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے یہ تو ولیجہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر ولیجہ کا اصل امتحان شروع ہو گیا تھا۔ وہ ماں سے جدا ہونے کا فیصلہ لے چکی تھی۔ اسے صبر کرنا تھا، اسے اپنی محبت کی قربانی دینی تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ قربانی دے رہی تھی اس پر ولیجہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھی، کیونکہ یہ بات تو پکی تھی کہ اگر ولیجہ ماں سے شادی کرے گی تو نوشین شائستہ آپا کو تنگ کرے گی، اور ولیجہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس دنیا میں موجود ہر رشتے کا اختتام جدائی ہے، اور جدائی سے بڑی شاید کوئی تکلیف نہیں، اور ولیجہ اس کا انتخاب کر چکی تھی۔ کمرہ سامان بکھرا ہوا تھا، ہر چیز الٹی ہوئی تھی، پورا کمرہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کا مکین کس قدر تکلیف میں ہے۔ وہ بکھرے بالوں کے ساتھ نیچے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے اتنا ذلیل کیا تھا۔ اپنی ہوئی انسلٹ اور ناکامی پر وہ ساری رات تلملا رہی تھی۔ براق قریشی نے اسے چاروں شانے چت کیا تھا۔ اپنی ناکامی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر فی الحال وہ بے بس تھی، وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی تھی۔ بدلے کی آگ اس کے دل میں جل رہی تھی۔ براق قریشی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرا مذاق اڑایا، میری انسلٹ کی ہے، بہت ہنسی آ رہی تھی نا تمہیں؟ میں بھی ہار نہیں مانوں گی، پھر وار کروں گی تم پر، مگر اب ایسا وار کروں گی کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں۔ تمہاری کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے میرے، پھر بتاؤں گی انسلٹ کرنا کسے بولتے ہیں۔ مشر انصاری ایک بلا ہے، تم سے معافی نہ منگوائی تو میرا نام بھی مشر انصاری نہیں۔ میری بھی ضد ہے، ہر حد سے گزر کر تمہارا جینا حرام کروں گی۔ ساری رات بے چینی اور عجیب سے احساس نے اسے سونے نہیں دیا۔ وہ من موہنا سا مکھڑا بار بار اس کی نظروں کے گرد گھومتا رہا۔ وہ ہزیل گرین آنکھیں ہی اس قدر اثر کر گئی تھی، تو جب چہرے سے پردہ اٹھے گا تو کیا بنے گا تیرا سنی؟ سنی اپنی بدلتی کیفیت سے خود بھی خائف تھا۔ کیا مجھ جیسا بندہ ایک لڑکی کی آنکھوں کے پیچھے اپنی رات برباد کر سکتا ہے؟ کچھ عجیب نہیں ہو رہا میرے ساتھ؟ نہیں نہیں، یہ تو صرف نشہ ہے، جب میری دسترس میں ہوگا تو میں خود سیراب ہو جاؤں گا۔ سنی انصاری ایک لڑکی کو پانے کے لیے اس قدر پاگل ہو رہا ہے کہ باقی ہر عورت بیکار لگ رہی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی اور عورت کی طلب نہیں ہوئی۔ کوئی جادوگرنی تو نہیں تھی وہ اثر ہو رہا ہے مجھ پر شاید۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ رات بھر جاگنے کے بعد اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ وہ اب کچھ دیر سونے کے موڈ میں تھا کہ اچانک اس کے پی اے کی کلاس کے موبائل پر بجنا شروع ہوئی۔ چہرے پر سخت سے تاثرات لاتے ہوئے وہ فون کی طرف بڑھا۔ بولو کیا تکلیف ہے صبح صبح؟ جانتے نہیں یہ میرے آرام کا وقت ہے؟ وہ اپنی کنپٹی مسلتا ہوا بولا جو جاگنے کی وجہ سے اب درد کر رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری سر، مگر ضروری تھا آپ کو انفارم کرنا کہ سبحان قریشی آدھے گھنٹے تک ہمارے ساتھ ڈیل سائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہونا ضروری ہے سر۔ پی اے کی بات پر اس نے کمر پر لیے کمفرٹ کو خود سے دور پھینکا۔ ٹھیک ہے، سب ارینجمنٹس ریڈی رکھو، میں آ رہا ہوں۔ مشر کو کال کرو، اسے بولو جہاں بھی ہے کانفرنس روم میں ان سے پہلے پہنچے۔ سنی فون بند کرتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اپنے کپڑے وارڈروب سے لیتا، سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا۔ آج کا یہ دن وہ ہرگز نہیں گنوا سکتا تھا۔ براق اور مشر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ براق مسلسل اسے دیکھ کر کبھی مسکراتا تو کبھی کوئی ایسی حرکت کرتا جس سے مشر کلس کر رہ جاتی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہی تھی۔ مس مشل، آپ کو شاید یہ لینا چاہیے، آئی تھنک آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ میز پر پڑا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، آواز میں شرارت بھی تھی اور دنستہ طنز بھی۔ سبحان اور سنی ایک طرف بیٹھے کچھ پیپر ورک میں مصروف تھے، لیکن براق کو مشر کو تنگ کرنے سے فرصت نہ تھی۔ مشر نے ہونٹ بھینچے، وہ جوس لیے بغیر بولی، آپ کو لگتا ہے یہ سب بہت مزاحیہ ہے؟ براق نے کندھے چکائے، میں نے کیا کیا؟ معصومیت تو آج براق پر ختم شد تھی۔ مشر نے کرسی پر خود کو سیدھا کیا، مسٹر قریشی، مجھے جج کرنے کی جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رات جتنی انسلٹ میری کی ہے میں بھولی نہیں ہوں، وہ تنگ کر بولی۔ براق جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اسے انسلٹ نہیں بولتے، جو کل رات ہوا وہ تم ڈیزرو کرتی تھی، بلکہ میں نے تو ابھی بہت کم سزا دی، اپنا دشمن تو میں مسل کر رکھ دیتا ہوں۔ وہ چٹکی بجاتا اسے مزید آگ لگا رہا تھا۔ جو کچھ حاصل ہونا تھا وہ کل رات کو ہو گیا تھا۔ ایک آنکھ ونک کرتا وہ مشر کو آگ لگا گیا۔
مشل نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ براق کی باتوں نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اب خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی یہ فضول باتیں اور گندی حرکتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈالنے والی۔ وہ دبا دبا سچ آئی۔ براق نے ہنستے ہوئے کرسی پر ہاتھ پٹکا۔ مجھے لگتا ہے کچھ تو اثر ہو رہا ہے، ورنہ آپ اتنا ڈیفینسو نہ ہوتی۔ اور گندی حرکت تو میں نے کوئی ہی نہیں کی مس مشل انصاری، یو نو وٹ، تم ان حرکتوں کے قابل ہی نہیں ہو۔ اچھا ویسے کیا پلان ہے نیو؟ میری نیکسٹ ویڈیو کون سی اپلوڈ کریں گی آپ مس مشل انصاری؟ ایک ویڈیو میرے پاس بھی ہے، اگر آپ کو شوق ہے تو ہم وہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت نارملی بول رہا تھا، مگر مشل جانتی تھی کہ وہ اسے جان بوجھ کر ستا رہا ہے۔ براق قریشی، تم میرے لیے ایک الجھن ہو اور میں جلد ہی اس الجھن کو ختم کر دوں گی۔ مشل نے دانت بھینچ کر براق کی طرف دیکھا اور بولی۔ براق نے ہنستے ہوئے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر مشل انصاری، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ دن جس تم یہ الجھن سلجھا سکو۔ میں اگر چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈر گئی ہوں۔ مجھے ہلکا مت لینا مسٹر قریشی۔ مشل ہاتھ کی مٹھی کا ہلکا سا مکہ بنا کر بولی، جیسے مخالف بس ڈر ہی جائے گا۔ واہ کیا ڈائلاگ مارا ہے مس انصاری، لگتا ہے کافی تیاری کی تھی۔ براق نے آنکھیں سکیڑی۔ مشل نے پلکیں جھپکی اور دل میں فیصلہ کر لیا، اب کھیل نہیں جنگ ہوگی۔ براق اور سبحان پیپر ورک سے فارغ ہوئے تو مشل اور براق کو ایک ایک فائل پکڑائی۔ یہ ہمارے نئے پروجیکٹ کی فائل ہے جس میں براق مس مشل تمہیں اسسٹ کریں گی۔ ساری ڈیٹیلز اس فائل میں ہیں۔ آپ دونوں کو ابھی سائٹ کے لیے نکلنا ہوگا، وہاں کا جائزہ لے کر ایک رپورٹ تیار کریں آپ دونوں، اور کل ہمیں رپورٹ کریں۔ سبحان نے دونوں کو باری باری دیکھا اور ساری بات سمجھائی، مگر مشل کے تو رنگ اڑ گئے اور براق کو اپنے بھائی کی لاجک بالکل پسند نہیں آئی۔ بھائی میں اکیلا جا سکتا ہوں، مس مشل کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، براق نے سبحان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ سبحان نے کرسی سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس لی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ آفس ہے، جذباتی ڈرامہ نہیں۔ تم دونوں اس پروجیکٹ پر ٹیم ہو اور ٹیم ورک ہی چاہیے۔ مشل نے ضبط سے فائل تھامی، دل تو چاہا کہ فائل براق کے منہ پر دے مارے، مگر ماتھے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا لی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں پروفیشنلزم میں پرسنل جج کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو تو واقعی پروفیشنلز ہو گئی ہیں حالیہ دنوں میں۔ براق نے مشل کی طرف طنزیہ انداز میں دیکھا۔ انف۔ سبحان نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کروایا۔ مجھے کل تک رپورٹ چاہیے، تم دونوں ساتھ بیٹھو یا دور، مگر کام مکمل ہونا چاہیے۔ براق نے سنی کی طرف دیکھا جو انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی تو آپ دونوں کو ہوپ فلی سبحان نے نیو پروجیکٹ کے بارے میں سمجھا دیا ہوگا، آج سے کام شروع ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، سنی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو اکیلے جانے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر شاید مسٹر قریشی کو ابھی نہیں جانا۔ مشل بڑی چلاکی سے سنی کے سامنے نمبر بڑھاتے ہوئے بولی۔ سنی نے سمجھی سے براق کی طرف دیکھا۔ کیوں ہینڈسم، کوئی خاص مصروفیت؟ سنی نے اشارے سے پوچھا۔ ارے نہیں، کام سے بڑھ کر کیا مصروفیت ہوگی بلا، بس آج ذرا میری اہم میٹنگ تھی، میرے مجرم منظر عام پر آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف سازش رچی تھی۔ پانی پیتی ہوئی مشل کو یکدم کھانسی ہوئی پانی اس کی سانس میں اٹک گیا۔ سبحان اور سنی دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے آرام سے لڑکی، کیا ہوا، آرام سے پانی پیو۔ سبحان نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ینگ مین، یہ پتہ لگانا زیادہ ضروری ہے، بلکہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، ذرا میں بھی دیکھوں کس کی اتنی جرأت ہوئی۔ مشل تو سائٹ پر اکیلی بھی چلی جائے گی۔ سنی اپنی سیٹ سے اٹھتا جذباتی ہوا۔ براق سے زیادہ تو اسے دشمنوں کو پکڑنے کی پڑی ہوئی تھی۔ ضرور، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، نہ صرف بتاؤں گا بلکہ عبرت کا نشان بھی بناؤں گا، مگر ابھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ورنہ ہمارا دشمن چکندہ ہو جائے گا۔ میں اسے سانس بھی لینے کی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ براق نے کن آنکھوں سے مشل کو دیکھا جس کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، اور یہ چیز اس کے دل کو بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ مس مشل، میرا خیال ہے ہمیں نکلنا چاہیے، سائٹ کافی دور ہے، ہمیں پہنچتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا، ہمیں نکلنا چاہیے۔ براق نے خاموش بیٹھی مشل کو مخاطب کیا۔ ہاں نکلو تم لوگ اور پھر وہاں کا اچھے سے جائزہ لو۔ سبحان نے بھی براق کی ہاں میں ہاں ملائی۔ معاملہ ختم ہوا، دونوں ایک دوسرے کو زبردستی کی نرمی دکھاتے ہوئے آفس سے نکلے۔ راستے میں گاڑی میں ایک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ سفر لمبا ہے، اگر زبان سے زہر نکالنا ہے تو ابھی نکالو تاکہ سائٹ پر ہم کام پر فوکس کر سکیں۔ براق آخرکار بول پڑا۔ زہر تو نکلے گا، اب سانپ سے واسطہ جو پڑا ہے، تم گاڑی چلاؤ، خاموشی سے مار مت ڈالنا۔ مشل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سیز فائر کیا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ براق بھی کب باز آنے والوں میں تھا۔ میری بات سنو تم مسٹر، ایک غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے مان لیا اور معافی بھی مانگی۔ اب یہ بلا وجہ اور بلا جواز مجھے تنگ کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ مشل کی برداشت کی حد ہوئی۔ مزہ آ رہا ہے، قسم سے تمہاری یہ اتری ہوئی شکل دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ تو تمہیں وہ گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تمہیں ساری زندگی یاد کرواتا رہوں گا کہ تم نے براق قریشی سے پنگا لیا تھا۔ اچھا ویسے ہے، اللہ کرے تم مر جاؤ تاکہ میری جان چھوٹ جائے تم سے۔ مشل نفرت سے گیا ہوئی۔ مرنے کے بعد بھی ویڈیو ضرور آئے گی منظر پر، تمہیں معافی نہیں ملے گی، مجھ سے یاد رکھنا۔ براق نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا۔
اچھا مت کرنا، مگر فی الحال سائٹ پر چلو، باقی گھولا بارود بعد میں کر لینا۔ وہ ہاتھ جوڑے ہار مانتی ہوئی کھویا ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ پراگ اسے تنگ کرنے کا لمبا پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بحث کر کے اپنا ہی نقصان کرتی۔ فی الحال اس نے خاموشی سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ پراگ صرف اسے زج کر رہا ہے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں کی طرح ولیجا کی زندگی کی یادیں پیچھے چھوٹتی جا رہی تھی۔ ٹریفک کے شور میں گاڑی کے اندر ایک قبرستان جیسا سکوت طاری تھا۔ بین کرتا ہوا دل اور اس کی اجڑی ہوئی حسرت ماتم کنا تھی۔ ولیجا کا دل ٹوٹا نہیں تھا، وہ تو دفن ہو چکا تھا، خاموشی کے کفن میں، تقدیر کی قبر میں۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں ضرور کچھ ایسا کرے گی، اور آج وہ ڈر حقیقت بن کر ولیجا کے سامنے تھا۔ ولیجا کے آنسو کے نقاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ولیجا نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند لی۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماز کا چہرہ، اس کی نرم آواز، اس کی بے لوث محبت، سب کچھ ایک فلم کی طرح نظروں کے سامنے گم گیا۔ اس کے ریئیکشن کا سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ عورت اتنی مجبور کیوں ہے؟ عورت ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کی مثال اس لڑکی کی طرح ہے جو باہر سے تو بہت شاندار اور چمکدار نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت خستہ حال ہو، جیسے حالات، رویے، ادھوری خواہشیں اور ٹوٹے خوابوں نامی دیمک اندر سے کھا رہی ہوتی ہے، اور اسے سب اچھے ہونے کا دکھاوا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے جن سے وہ محبت کرتی ہے، تاکہ اس کے وجود سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دکھاوا اس کی مجبوری ہوتی ہے، ایسی مجبوری جو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ سب اس کے دل کو بوجھل اور روح کو تھکا دیتا ہے، اور جب اس کے ایسے سانس لینے میں دشواری ہو تو وہ چند آنسو بہا کر خود کو دوبارہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کر لیتی ہیں۔ ولیجا بھی خود سے جنگ کر رہی تھی۔ ماس، مجھے معاف کر دینا، ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ اس نے ایک ہچکی بڑی تھی۔ ولیجا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، اسے وہاں خالی پن محسوس ہوا۔ آج میں اپنی محبت سے، اپنے احساس سے آپ کو دستبردار کرتی ہوں ماز۔ میں خود کو آپ کی محرم بننے کی خواہش سے محروم کرتی ہوں ماز۔ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں، مجھے اس خاردار راہوں پر اکیلے ہی چلنا ہے۔ محبت کی امر بیل میں ہمیشہ ستم کے پھول کھلتے ہیں۔ محبت تو میں نے آپ سے کی، مگر مار ڈالا خود کو۔ آپ کو چاہا مگر فنا کر لیا خود کو۔ کسی کو جتوانے کے چکر میں نے خود کو ہار دیا، اور ہار بھی ایسی کہ بس سانسیں باقی رہ گئی، باقی تو سب کچھ مر چکا۔ جدائی وہ نہیں تو جو جسموں کو دور کرتے، یہ تو وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ رگوں میں سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم بن جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں، مگر ستم تو دیکھو کہ مجھے تمہارے خیال کو بھی اپنے دل سے نکالنا ہوگا، ہر اس یاد کو مٹانا ہوگا۔ آج سے ہم اجنبی ہوئے، ہماری محبت اجنبی ہوئی۔ ولیجا نے پرسکون ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مجھے میرے ارادوں اور وعدوں پر رونا نہیں ہے، نہ پچھتانا ہے، یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، میری ایک قربانی سے۔ اگر کسی کے سینے میں قرآن اترتا ہے تو میری ہر خواہش قربان، میری جان بھی قربان۔ جو میرے رب کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ بس ولیجا تھوڑی سی کمزوری ہے اللہ جی، جب گرے گی تو سنبھال لینا۔ وہ اب اپنے اللہ سے باتیں کر رہی تھی جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بی بی جی پہنچ گئے ہیں، ڈرائیور نے آہستہ سے پکارا۔ ولیجا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور ایک آخری عہد اپنے اللہ سے کیا۔ یا اللہ، میں تیری رضا میں راضی، جو میرے حق میں بہتر ہو بس وہ ہو جائے، میری کوئی مرضی نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میں نے خود کو تیرے سپرد کیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، وہ اتری تو چہرے پر سکون تھا، نقاب شدہ چہرے سے جھانکتی آنکھوں میں بلاغ کا اعتماد تھا۔ قدم دھیرے دھیرے اندر کی جانب بڑھنے لگے، ہر قدم گویا پہلے سے زیادہ طاقتور۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی ماں کے کمرے کے دروازے پر رکی، ہچکچاہٹ کے عالم میں سانس گہری لی اور دروازہ دھیرے سے دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ نوشین آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، ولیجا کے قدموں کی آہٹ پر پلٹی۔ نوشین کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ جیت گئی ہے، تو آخر آپ نے دکھا ہی دیا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں، کسی بھی معصوم کی زندگی کا گھیرا تنگ کر سکتی ہیں۔ میں شاید یہ سب بول کر اپنے الفاظ اور وقت برباد کر رہی ہوں، مگر ڈرے اس وقت سے جب ان سب معصوم لوگوں کی بد دعا اور آہٹ کی لپیٹ میں آپ آئیں گی، تب کوئی آپ کا مددگار ثابت نہ ہوگا، یاد رکھیے گا میری بات۔ ولیجا نے بڑے ضبط سے اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ اپنا بھاشن دینا بند کرو اور وہ بولو جو میں سننے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ تم نہیں سمجھو گی، دنیا میں جینے کے لیے دنیا داری ضروری ہے۔ نوشین کے چہرے پر فاتحہ ہونے کی خوشی صاف صاف لہرا رہی تھی۔ ولیجا نے دونوں مٹھیاں بھینچتے ہوئے بہت صبر اور مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں سنی انصاری سے شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ ولیجا نے لفظ شرائط پر زور دیا۔ نوشین نے اپنی بویں سکیڑتے ہوئے پوچھا، کون سی شرائط؟ مدرسہ واپس کرے، شائستہ آپا کا وہی پرانا مقام واپس کرے جہاں وہ سکون سے تعلیم دیتی تھی۔ وہ پراپرٹی میرے نام ہوگی اب سے، مجھے وہ ساری پراپرٹی چاہیے۔ میری زندگی میں اب آپ سے آپ کی مداخلت ختم۔ میں شادی اپنے پیپرز کے بعد کروں گی، آپ ضد نہیں کریں گی۔ وہ بول کر تھوڑا رکی۔ میری گڑیا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔
تم ایک پراپرٹی مانگ رہی ہو، میں ایسی 10 جگہ تم پر وار دوں۔ نشین خوشی سے جھولتی ہوئی لپک کر جٹ ولیجا کے گلے لگی۔ ولیجا نے بے تاثر کھڑی رہی، اپنی ماں کی انا پرستی پر وہ حیران تھی۔ تم جیسا کہو گی وہی ہوگا، وہ مدرسہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، تم بے فکر رہو میری بچی، تم کو اندازہ ہی نہیں کہ تم نے کتنا بہترین فیصلہ کیا ہے۔ سنی تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا، پھولوں کی طرح رکھے گا۔ جاؤ تم آرام کرو، میں امارا کو خوشخبری سنا دوں۔ نشین اپنے فون کی طرف لپکی، وہ سنی اور اس کی ماں کو جلد از جلد خوشخبری دینا چاہتی تھی۔ ولیجا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں اس کی وقت اس کی آنکھوں کا کرب نہیں پڑ سکتی تھی۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں۔ ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نبینا کے لیے کوسے قزح کے رنگ۔ یہاں تو سب اپنی اپنی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی غم کی گرفت سے آزاد نہیں، سب اپنے اپنے اندر کسی گزرے سانے کا ملبہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ولیجا کو اب صبر صرف کرنا تھا۔ اس دنیا میں جینے کے لیے سخت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یقین کرے اگر زندگی نے آپ سے امتحان نہیں لیے تو آپ زندگی جی ہی نہیں۔ وقت جتنا آزمائش بڑا ہوتا ہے، اقدام اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، بس آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، کیونکہ صبر کا صلہ ہمیشہ بہترین ہی ملتا ہے۔ معاذ فائلز میں سر دیے نہایت مصروف تھا کہ اس کا ہاتھ اپنے موبائل سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں موبائل ٹیبل سے نیچے گرا۔ معاذ نے جھک کر موبائل اٹھایا جس کی سکرین ٹوٹ گئی تھی۔ شٹ، سکرین برباد ہو گئی۔ وہ اپنے موبائل کی ٹوٹی سکرین کو دیکھ کر اسے الٹ پلٹ رہا تھا۔ موبائل کو آن کیا تو ہوم سکرین پر لگی پکچر دیکھ کر اس کے ماتھے پر کئی بل پڑے۔ وہ معاذ، براق اور ولیجا کی اکٹھی تصویر تھی۔ جس معاذ سینٹر میں تھا اور براق دائیں طرف، ولیجا بائیں طرف کھڑی تھی، مگر سکرین ایسے ٹوٹی تھی کہ ولیجا اور معاذ کے بیچ ایک دراڑ آ گئی۔ معاذ کا دل بے اختیار بری طرح دھڑکا۔ پک کو دیکھ کر اسے اپنے دل کے مقام پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ولیجا تو ٹھیک ہے، اس کے دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ اس کا دل اسے جیسے کسی چیز کا انڈکشن دے رہی تھی، کچھ برا ہونے والا ہے۔ نہ جانے آج معاذ کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ولیجا کو فون کروں؟ وہ اٹھاتی بھی تو نہیں میری کال۔ براق سے پوچھوں؟ یار کیا کروں؟ وہ بے بسی سے چھت کو دیکھنے لگا جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو۔ کہیں اس نے فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ اس کا دل لرز اٹھا۔ کہیں اس نے میری محبت کو چھوڑنے کا سوچ تو نہیں لیا؟ یہ خیال جیسے خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ کیا اس پر کوئی دباؤ ہے؟ نشین آنٹی یا سنی، کیا انہوں نے کچھ کیا ہے؟ معاذ کی آنکھوں میں اندیشوں کی دھند چھا گئی۔ اس نے ولیجا کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتا رہا مگر کوئی جواب نہیں۔ اٹھا لو ولیجا، بس ایک بار اٹھا لو، وہ سرگوشی میں بولا، جیسے اگر ولیجا نے فون سن لیا تو یہ سب اندیشے جھوٹے نکلیں گے۔ لیکن دوسری طرف خاموشی تھی، اور وہ خاموشی معاذ کے خدشات کو سچ میں بدلنے کا اعلان کر رہی تھی۔ کیا واقعی کچھ برا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے؟ معاذ نہیں جانتا تھا کہ وہ لمحہ جس سے وہ بھاگ رہا ہے اب اس کے قدموں کے نیچے پگھلتے ہوئے برف کی طرح سب کچھ بہا لے جائے گا۔ جس محبت کو وہ سینے سے لگائے پھرتا رہا، جس خواب کو ہر رات آنکھوں میں سجاتا رہا، اب وہی خواب ریزہ ریزہ اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ سبحان آفس میں چکر کاٹ رہا تھا، اسے اپنے پیے کا شدت سے انتظار تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، اس کا پیے اندر داخل ہوا، ہاتھ میں فائل چہرے پر الجھن لیے۔ سر، سبحان فوراً پلٹا۔ ہاں کیا پتہ چلا؟ پیے نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سر، آپ نے جو ایڈریس دیا تھا ہم وہاں گئے، مگر وہاں جو صاحب رہتے ہیں وہ تو برسوں سے ملک سے باہر ہیں۔ سبحان کی آنکھوں میں حیرت اور اضطرابی چمک اٹھا۔ کیا؟ اور فاطمہ، اس کی بیٹی؟ پیے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ سر، ان صاحب کی کوئی بیٹی ہی نہیں، نہ فاطمہ نہ کوئی اور، وہاں کے ملازم نے بتایا۔ سبحان کے ہاتھ سے فون گرنے کو آیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ زیر لب بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اسے کاٹ دیا تھا۔ پیے نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے آرڈر سے کہ ہر صورت فاطمہ کا پتہ چلا جائے، لیکن سر شاید ہمیں غلط لیڈ مل گئی ہے، یا شاید اس نے خود کچھ چھپایا ہو۔ چھپایا؟ لیکن کیوں؟ سبحان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ کون ہو تم فاطمہ؟ اس کے دل نے بے ساختہ پکارا۔ تم اتنی آسانی سے گم نہیں ہو سکتی، تمہیں تو میں پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا لڑکی، یہ سبحان قریشی کا وعدہ ہے۔ تم 2 دن پہلے کی فوٹیج نکالو جہاں میری کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کار کا نمبر نوٹ کرو اور ٹریس کرو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ گاڑی دوسری لڑکی کی تھی۔ ہمیں دوسری لڑکی مل جائے تو ہم فاطمہ تک بھی پہنچ جائیں گے۔ ڈھونڈ ہی لوں گی میں تمہیں مس باتونی۔ سبحان نے اپنے پیے کو ہدایات دی۔ چلو لڑکی، اب تم پر ایک اور الزام ہے، مجھ سے جھوٹ بولنے کا، مجھ سے دھوکہ کرنے کا اور میری راتوں کی نیند چرانے کا۔ وہ تصور میں فاطمہ کو سوچ کے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ کیا وہ تیرے گھر آیا تھا؟ فاطمہ کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیسے؟ کس بہانے؟ اس کی آواز ہلکی ہلکی کپکپا رہی تھی۔ فاطمہ کی آنکھیں ابلنے کو تھی جب سرار نے اسے بتایا کہ وہ ایکسیڈنٹ والا لڑکا اس کے گھر آیا تھا۔ جی میڈم، نہ صرف آیا بلکہ تمہارے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ سرار نے مزے لیتے ہوئے ساری داستان سنائی۔ آیا بڑے تمیز سے بولا کہ کوئی فاطمہ یہاں رہتی ہے؟ میرے ڈیڈ کا پوچھا اور چلا گیا۔ وہ خود نہیں تھا، اس کا کوئی بندہ تھا۔ سر نے ساری سٹوری سمجھائی۔ فاطمہ کا دل جیسے پسلیوں سے نکلنے کو تھا۔ تم نے کیا کہا؟ کچھ بتایا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ فکر مت کرو، میرے ڈرائیور نے اس کو وہی بتایا ہے جو میں نے بولا تھا۔
اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا تو شانت ہو جا، بس تیرے ابا حضور سے پیسے لے گا اپنی گاڑی کے نقصان کے۔ سرا ابھی باز نہ آئی تو باز نہیں آ سکتی نا، بند کر یہ بکواس، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ فاطمہ اب التجاؤں پر اتر آئی تھی۔ سرا مجھے بتاؤ نا، مجھے سچ میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فاطمہ کی روحان سی آواز پر سرا کو ترس آیا۔ سرا مجھے بتاؤ نا، سچ میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فاطمہ کی روحان سی آواز فون کی دوسری جانب گونجی تو سرا کی شاعت میں بھی یکدم نرمی آ گئی۔ اچھا رو مت یار، سرا نے آہستہ سے کہا، میں مذاق کر رہی تھی، لیکن ہاں وہ آیا ضرور تھا، بس تمہارا پوچھنے بات کرنے کی خواہش لیے۔ پر کیوں، آخر کیوں؟ اب اتنی بھی گاڑی برباد نہیں ہوئی تھی۔ فاطمہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا کوئی اتنا فارغ ہوتا ہے کہ ایک ذرا سے ہوئے ایکسیڈنٹ کی لڑکی کو ڈھونڈنے لگے؟ فاطی، سارا کا اندازہ بالکل سنجیدہ تھا، مجھے لگتا ہے وہ تجھ سے بدلہ لے گا۔ فاطمہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے چون کر فون کو کان سے اور قریب کیا کہ کیا بدلہ، کیسا بدلہ؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آواز میں لرزش تھی مگر غصہ چھپانے کی کوشش بھی پوری تھی۔ یار بس کر، مجھے ڈرا مت، وہ بس ایک عام سا لڑکا ہے، تھوڑا اوور ایکٹ کر گیا تھا ایکسیڈنٹ پہ۔ فاطمہ نے دل کو تسلی دی مگر باتوں کا زہر آہستہ آہستہ اثر کرنے لگا۔ اور جو تم نے بدتمیزی کی، غصے میں جو کچھ کہا، شاید اس کی ناک کو چوٹ لگی ہو۔ سارا کا انداز اب خوفزدہ کرنے والا تھا۔ فاطمہ کا حلق خشک ہوا اور ایک لمحے کو ذہن میں وہ لمحہ گما جب سگنل پر وہ چلا رہا تھا، جب اس نے دروازہ کھول کر آواز دی تھی، میڈم باہر تشریف لائیں۔ یا تو سچ میں ڈرا رہی ہے مجھے، وہ کہیں سائیکو ٹائپ تو نہیں؟ فاطمہ کی آواز میں اب ہلکی کپکپاہٹ تھی۔ بس احتیاط کر فاطی، ایسے لوگ خاموش نہیں رہتے۔ یا تو محبت کرتے ہیں یا بدلہ، اور کبھی کبھی دونوں۔ اچھا چل میں فون رکھتی ہوں، کل کالج میں اس پر بات کرتے ہیں۔ فون بند ہو چکا تھا مگر سارا کا جملہ مسلسل گونج رہا تھا دل کے اندر، دماغ کی گہرائیوں میں، اور ہر اس لمحے میں جواب آنے والا تھا۔ فاطمہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ آج پہلی بار اسے لگا شاید وہ واقعی کسی کی نظر میں آ چکی ہے، اتنی کہ وہ اس کے دروازے تک آ گیا۔ کیا یہ محض ضد تھی یا کوئی اور جذبہ بدلا یا نہیں؟ فاطمہ نے جھٹکے سے سر کو نفی میں ہلایا۔ میں کوئی فلمی ہیروئن نہیں جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا یا بدلہ لے گا۔ وہ خود سے بڑبڑائی، وہ بدلہ لے گا، جو بھی کرے گا میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ میں کوئی ڈرتی ہوں کسی سے؟ فاطمہ کو ایزی لے رہا ہے اور میں تو جا رہی ہوں، ویسے بھی اب یہاں سے ذرا ڈھونڈ کر بتائے۔ وہ خود کو سٹرونگ کر رہی تھی مگر اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن نمودار ہوئی۔ فاطمہ آپ ہی امی بلا رہی ہیں، بول رہی ہیں سامان پیک مت کریں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ مریم کی بات پر فاطمہ شاکڈ ہوئی۔ وہ حیرت سے کھڑی اپنی بہن کی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ بھی کیا ہونک بنی کھڑی ہو، سنی نہیں امی کی بات؟ مریم اپنی بہن کو حواس باختہ دیکھ کر بولی۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو بولا تھا ہم جا رہے ہیں اور اب امی بول رہی ہیں نہیں جانا، اتنی محنت سے پیکنگ کی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس اب چلتے ہیں یہاں سے، یہ مالک والا مکان پاگل ہے، جانے پھر کب نکال دیں۔ امی سے کہو چلے، وہ نہایت کاہلی کا مظاہرہ کرتی بیگ پر بیٹھتے ہوئے بولی اور غصے میں پاؤں مارے۔ مریم نے دروازے سے جھانکا اور شرارتی لہجے میں بولی، ویسے آپ ہی سنا ہے، اب تو بہت خوش تھی جانے کے نام پر، کسی سے جان چھوٹتی جو چھوٹ رہی تھی۔ ویسے کون ڈھونڈ رہا ہے آپ کو؟ فاطمہ نے گھور کر دیکھا۔ مریم بکواس بند کرو ورنہ ابھی تمہیں بیگ میں بند کر کے باہر رکھ دوں گی۔ آپ ہی بتاتی ہوں یا امی کو بتاؤں کہ آپ اور سارا ابھی کسی گاڑی کا سروا ستیہ ناش کر کے آ رہی ہیں؟ مریم نے پھر دمکایا۔ تم ہماری باتیں سن رہی تھی بدتمیز؟ فاطمہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک نے کان سننے کے لیے تو دیے ہیں، آپ جلدی سے میرے سوالوں کے جواب دو، کون ہے وہ؟ مریم نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے باپ کی اولاد؟ فاطمہ کا لٹھمار جواب سن کر ماریا نے سر جھٹکا۔ آپ ہی ہم سب بھی ہیں، میرا مطلب تھا کہ کہاں سے آیا تھا وہ؟ کسی جنگل سے۔ اس کا ذکر فاطمہ کو زہر لگ رہا تھا۔ اوف آپ ہی کوئی سیدھا جواب دے دو۔ اچھا یہ بتاؤ، ہینڈسم تھا؟ مجھے تو بچے اٹھانے والا لگا۔ آپ ہی بس کرو نا۔ اچھا آپ دونوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے؟ مریم بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی دم پر پیر رکھا تھا ہم نے، فاطمہ نے ناک سکیڑ کر جواب دیا۔ ابھی نہیں بتاؤ گی؟ ٹھیک تو میں آج ابو کو بتا دوں گی۔ چلو اب شرافت سے سچ بولو۔ مریم نے آخری دمکی لگائی جو کام آ گئی۔ باہر میں جاؤ، تم بہن نہیں لگتی جو میرے چن کے بدلے لیتی ہو۔ سن لو تفصیل تاکہ جو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں وہ ذرا تھم جائیں۔ کون تھا؟ نہیں پتا مگر دکھنے میں لڑکا ہی تھا۔ ہینڈسم تھا؟ ہاں تھا مگر مجھے ذرا نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بلیک تھا، نہ ڈوبی نہ بھیگی رہی، اس کے سحر میں جکری سائیڈ پو سے شاید افریدی لگ رہا تھا مگر حرکات اور سکنات سے چول ترین انسان لگ رہا تھا۔ گاڑی اتنی بڑی اور دل ٹڈی جتنا چھوٹا، اسے دیکھ کر نہ میرا دل پھڑکا، نہ تڑپا، نہ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نہ سانس اوپر نیچے ہوا، الٹا میرا بی پی لو ہو رہا تھا کہ ایک نامحرم سے بلا وجہ کی منہ ماری ہو گئی، کسی امیر باپ کی بگڑی اولاد تھی۔ نکما تھا، نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا۔ کبھی دوبارہ ملا تو گاڑی اس کے اوپر ہی چڑھا دوں گی، اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ مجھے ڈھونڈ سکے۔ اب اگر تمہاری تسلی ہو گئی ہو تو ہٹو میرے راستے سے، اللہ جانے کس پاگل خانے میں پیدا ہو گئی ہوں میں۔ سارے دماغ کے ہلے ہوئے ہیں، جب جانا نہیں تو مجھے کیوں گھسا دیا کام کروا کر۔ وہ مریم کو دھکا دیتی ہوئی نیچے شائستہ بیگم کا دماغ کھانے کے لیے نیچے بڑھی۔ آپی کے مزاج تو دیکھو ذرا زمین پر ہی نہیں آ رہے۔ مریم اپنی سرپھری آپی کو دیکھ کر کلس کر رہ گئی۔
ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ جمع تھے، کھانے کی خوشبو فضا میں تھی، مگر ماحول میں ایک غیر مرئی تناؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نوشین نے جیسے ہی چمچ رکھ کر بات کا آغاز کیا، سب کی توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ نوشین کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ براق نے کھانا کھاتے ایک نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ سبحان نے بھی سر ہلا کر بات کرنے کی اجازت دی۔ احسن منظر سے غائب لگ رہے تھے، شاید وہ جانتے تھے کہ نوشین کیا بولنے والی ہے۔ ولیجہ نے سنی کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ نوشین نے جیسے بم پھوڑا۔ براق کو تو ایسا ہی لگا۔ براق کے ہاتھ سے چمچ گر گیا، اس کی نظریں نوشین پر جم گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس کی آواز مدم تھی لیکن غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ سبحان کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اللہ کا شکر ہے، واقعی ولیجہ نے خود ہاں کی۔ آپ نے کوئی زور زبردستی تو نہیں کی؟ ولیجہ کی خوشی سب سے پہلے۔ سبحان کو سن کر اچھا لگا، اسے تو سنی پہلے دن سے ہی پسند تھا، مگر ولیجہ کی خوشی اس کے لیے ضروری تھی۔ احسن بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، نہ کوئی خوشی نہ ناراضی، صرف ایک گہری خاموشی۔ یہ فیصلہ کب ہوا؟ اور مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ براق سختی سے مخاطب ہوا۔ آج صبح ولیجہ نے خود مجھے ہاں کی۔ نوشین نے وضاحت دی۔ میں نہیں مانتا، آپ نے ولیجہ کے ساتھ زبردستی کی ہے، کیسے مان گئی وہ؟ براق کی سمجھ سے باہر تھی یہ کہانی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے کیا ایسا ہوا ہے جو ولیجہ نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آخر کس بات پر پریشرائز کیا ہوگا ولیجہ کو؟ وہ چہرے سے پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا براق؟ آخر کیا مسئلہ ہے سنی میں؟ ولیجہ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ پروپوزل اس نے تبھی ہاں کی ہے نا، وہ بچی تو نہیں ہے۔ تم اس بات کو لے کر کیوں اتنے فکر مند ہو؟ سبحان نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا ہاتھ روکا اور اپنی توجہ براق کی طرف مرکوز کی۔ نہیں بھائی، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ کہ آپ کو ذرا سی اندازہ نہیں ہے، ذرا سا بھی اپنی بہن کی فیلنگز کی خبر نہیں ہے کہ وہ اور معاذ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ولیجہ ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی بھائی، زور زبردستی سے یہ فیصلہ کروایا گیا ہے۔ براق نے نوشین کو تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور جواب میں نوشین نے صرف کندھے اچکائے، جیسے وہ براق کو سمجھانا چاہتی ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ براق معاذ کی تکلیف کا سوچ سوچ کر تڑپ رہا تھا، اسے اپنی بہن سے ایسی امید نہیں تھی۔ دیکھو براق، مجھے اندازہ تھا اور میں جانتا ہوں، جب امی نے مجھ سے سنی کی بات کی تھی، میں نے امی کو صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ جو ولیجہ چاہے گی وہی ہوگا۔ ولیجہ کی مرضی اور خوشی جس چیز میں ہے، فیصلہ وہی ہوگا۔ اب اگر ہماری بہن نے اپنی مرضی سے سنی کا نام چن لیا ہے تو ہنگامہ مت کرو۔ سبحان نے رسان سے براق کو سمجھانا چاہا۔ بائی معاذ مان جائے گا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ مجھے نہیں پسند سنی، وہ مجھے اپنی بہن کے لیے قبول نہیں ہے۔ آخر میرے فیصلے کی بھی کوئی اس گھر میں اہمیت ہے یا نہیں؟ براق ٹیبل پر زوردار ہاتھ مارتے ہوئے قدرے تیز آواز میں بولا۔ براق، تم اپنی حد بھولتے جا رہے ہو، تمہیں بڑے چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی ہے کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ٹھیک ہے، تمہیں حق حاصل ہے اپنی بہن کے لیے ہر فیصلہ لینے کا، مگر بات طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح جارحانہ انداز اپنا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سبحان بھی تیز آواز میں براق سے مخاطب تھا۔ براق اپنی مٹھیوں کو مزید سختی سے بینچ رہا تھا۔ سبحان سے وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں کچھ نہیں کہتے؟ آپ کو بھی تو ساری بات معلوم ہے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ مما نے آپ کو بھی شیشے میں اتار لیا ہے ولیجہ کی طرح؟ براق خاموشی سے بیٹھے باپ سے مخاطب ہوا۔ احسن نے سر اٹھا کر نوشین کو دیکھا، پھر سبحان کی طرف۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی کہ میری ولیجہ میرے معاذ کی دلہن بنے، اور میں نے ماں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں بہت جلد ان دونوں کی شادی کرواؤں گا، مگر ولیجہ کا ایک دم سے بدل جانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب ولیجہ نے ہی میدان چھوڑ دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ براق احسن کی باتوں میں بے بسی تھی۔ ولیجہ کہاں ہے مما؟ آپ اسے یہاں بلوائیں، میں خود اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی کیا مرضی ہے؟ اگر اس کی خوشی معاذ ہے تو مجھے بھی اعتراض نہیں، یہ ولیجہ کی لائف ہے۔ سبحان نے دو ٹوک بات کو ختم کیا۔ بھائی، مجھے سنی کو بولنے ہی کسی صورت نہیں چاہیے۔ ولیجہ ہزار بار ہاں بولے، اس بار براق قدرے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ تو ہے ہی بہن کا دشمن، اسے سمجھاؤ سبحان کے معاذ ولیجہ کو خوش نہیں رکھ سکتا جتنا سنی رکھ سکتا ہے۔ ہماری بیٹی نے بچپن سے رائے لائف گزاری ہے، معاذ کے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی؟ معاذ اچھا بچہ ہے، مگر ہماری ولیجہ سے میچ نہیں کرتا۔ نوشین نے سبحان کی توجہ اپنی طرف راغب کی۔ معاذ کے لیے اٹھتی ہمدردی سبحان کے منہ سے نوشین کو ایک آنکھ نہیں بار رہی تھی۔ نوشین، تم میری ایک بات یاد رکھنا، میری بیٹی کی آنکھ میں اگر ایک بھی آنسو آیا تمہاری بدولت، تو یاد رکھنا یہ سب میں تم سے بھی چھین لوں گا، تو پھر میرا وہ روپ دیکھو گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے۔ ولیجہ نے ایک بار بھی معاذ کا نام نہ لیا تو میں سنی سے کسی صورت شادی نہیں ہونے دوں گا۔ حیرت تو مجھے بھی ہے کہ تم نے بچی کو کتنا مجبور کیا ہوگا اس رشتے کے لیے۔ احسن نوشین کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ احسن کی آنکھوں میں وارننگ تھی جو نوشین نظر انداز نہ کر سکی۔ اس گھر میں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کہ کوئی مجھے بتاؤ گا؟ کوئی کسی کو نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ سبحان نے باری بار تینوں کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ نوشین کچھ بولتی، ولیجہ کی آواز نے ماحول کا فسو توڑا۔ جی بھائی، آپ نے مجھے بلایا؟ سبحان کی گردن آہستہ سے ولیجہ کی سمت گھومی، اس کی آنکھوں میں حیرانی، فکر اور بے یقینی تینوں ایک ساتھ چمک رہے تھے۔ ہاں ولیجہ، میں نے تمہیں بلایا ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ تھوڑا آگے ہوا۔ ولیجہ کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر کچھ سوالات فوراً پوچھنے تھے۔
वलीजा खामोशी से चलती हुई आई। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी और वो पहली बार इतनी ठहराव वाली लगी, जैसे वो लड़की कहीं पीछे रह गई थी, जो कभी किसी बात पर रूठ जाती थी, कभी हंस देती थी। अब सामने एक मजबूत सी लड़की थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया, ये सब सच है जो मुझे सुनने को मिल रहा है? क्या तुम वाकई सनी से शादी के लिए हाँ कर चुकी हो? क्या तुम पर कोई दबाव है? वलीजा ने चंद लम्हे आंखें बंद रखी, जैसे उसके दिल की धड़कन, आंसू और यादें एक साथ समेट रही हों। फिर आहिस्तगी से आंखें खोलकर बोली, जी भाई, मैं सनी से शादी के लिए हाँ कर चुकी हूँ। नौशीन की आंखों में फातिहाना चमक थी। वलीजा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। मुझे बताओ, तुम मामा के प्रेशर में कर रही हो ना? मैं और सुबहान भाई तुम्हारे साथ हैं, मत डरो। बुराक अपनी बहन के फैसले पर तरफ उठा। वलीजा ने पलकें झपकाई। बुराक की आवाज़ में दर्द, बेबसी और मोहब्बत सब घुल चुके थे। वो कितना जानता था अपनी बहन को। वो कैसे मान लेता कि वो सनी जैसे रिश्ते के लिए राजी हो गई। वो आहिस्ता से पीछे हटी, बुराक के दोनों कंधों पर हाथ रखे और थके थके अंदाज में बोली, बुराक, अगर ये सिर्फ माँ के प्रेशर में होता तो शायद मैं रो देती, लड़ पड़ती, मगर अब लड़ने की हिम्मत नहीं रही। तुम झूठ बोल रही हो, बुराक ने बेयकीनी से कहा। वलीजा, तुम हार मानने वाली नहीं थी। तुम वो लड़की हो जिसने मास के लिए सबके खिलाफ खड़े होने की बात की थी। वलीजा की आंखें नम हो गई थी, लेकिन शायद अब वो वलीजा नहीं रही। एक लम्हे को रुकी, फिर सर झुका कर बोली, मैं टूट चुकी हूँ बुराक। रोज़ एक नई तोहमत, रोज़ एक नया अजाम, रोज़ माँ की आंखों में शर्मिंदगी। मैं थक गई हूँ। मास मेरा कज़न है, मैंने तो सिर्फ एक कज़न को सपोर्ट किया। बुराक ने गुस्से से कहा, तो मास का क्या? उसका दिल, उसकी मोहब्बत, उसकी सच्चाई, क्या वो सब कुछ झूठ था? वलीजा की आंख से एक आंसू लड़क कर गिर गया। मोहब्बत सच्ची थी बुराक, बहुत सच, लेकिन सच्चाई से ज़्यादा कभी कभी इज्जत बचानी ज़रूर हो जाती है, अपने प्यारों की, अपने ख़ानदान की। सनी मेरे लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा। मेरे भाई, मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। वलीजा जब्त के मराहल में थी। बुराक जैसे कुछ लम्हों तक साकत रह गया। वो पलके झपकना बोल चुका था। सामने खड़ी बहन की आंखों में आंसू नहीं थे, पर वो चमक भी नहीं थी जो कभी मास का नाम लेते वक्त आती थी। सनी मेरे लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा मेरे भाई, वलीजा ने एक बार फिर कहा, इस बार जैसे खुद को भी कायल कर रही हो। मैंने बहुत सोचकर ये फैसला लिया है। बुराक का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर दुबा दिया हो। बेहतरीन? वो धीमा सा हंसा। वलीजा, क्या बेहतरीन हमसफ़र वो होता है जिसे दिल न जुड़े, जिसे देखकर दिल धड़कने की बजाय दब जाए? वलीजा ने नजरें चुराई। कभी कभी दिल से ज़्यादा दिमाग से जीना पड़ता है बुराक। हम सब को तुम झूठ बोल रही हो, बुराक ने तड़प कर कहा। तुम खुद को देखो दे रही हो और शायद हमें भी। वलीजा खामोश रही। बुराक, बस करो, तुम वलीजा का फैसला सुन चुके हो। सुबहान ने बुराक को पीछे किया। बुराक ने कदम बढ़ाया और उसके सामने आकर बेचैनी से बोला, वलीजा, वो मर जाएगा, इतनी बड़ी सजा मत दो उसे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज़ दिल से निकल रहा हो। तुम नहीं जानती वलीजा, मास की सांसें तुम्हारे नाम से जुड़ी हैं। तुम उससे दूर हो जाओगी तो वो जीता हुआ भी मर जाएगा, वो सब कुछ हार जाएगा। वलीजा ने नजरें चुरा ली। बुराक का दिल दहल रहा था। वो अपने दोस्त के चेहरे पर छाई मायूसी, खामोश अजियत और आंखों की वीरानी को कल से देख रहा था। वलीजा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, उसका दोस्त हूँ। मैं दोनों के बीच खड़ा हूँ और दोनों का दिल टूटते देख रहा हूँ। ये सज़ा नहीं है, ये क़यामत है। खुदा के लिए इतना सख्त फैसला मत करो। वो उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। बुराक, बस कर दो बेटा, वलीजा का अपना फैसला है, मास को भी कोई मिल जाएगी। एहसन मायूसी से बोले, तुम ठीक नहीं कर रही हो वलीजा। वो आहिस्ता मगर काटदार लहजे में बोला, इस फैसले का अंजाम बहुत खौफनाक होगा। सिर्फ तुम नहीं, बहुत सी जिंदगियां निकलेगा। ये जिद, ये खामोशी, ये झूठी मजबूरी। वलीजा का दिल दहला, उसकी पलकें लड़ी, मगर वो जुबान बंद किए रही। बुराक ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। मोहब्बत अगर कुर्बानी मांगती है तो वो कुर्बानी सच पर होनी चाहिए, झूठ पर नहीं। तुम किसी को बचा नहीं रही, सबको तबाह कर रही हो, रफ्ता रफ्ता, खामोशी से, दर्दनाक तरीके से। वलीजा ने नजर उठाई, दिल में हजार लफ्ज मगर लब पर खामोशी। बुराक ने उसे देखा जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी छीन गई हो। फिर वो धीरे से बोला, मांस टूट गया तो सिर्फ वो नहीं, मैं भी टूट जाऊंगा और शायद तुम भी कभी खुद को माफ़ ना कर सको। ये कहकर वो पलटा और दरवाज़ा खोलकर चला गया, मगर वलीजा को बहुत से अंदेशों में धकेल गया। ड्राइंग रूम की हल्की नीली रोशनी में अमारा बेगम के चेहरे पर तमानियत थी। सामने सोफे पर बैठे सनी ने अपनी माँ की मुस्कुराहट देखी तो बमें चढ़ा कर पूछा, बात है मम्मा, इतनी खुश क्यों लग रही हैं? अमारा बेगम ने संभल कर बैठते हुए चाय का कप मेज़ पर रखा और कहा, सनी बेटा, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वलीजा, मैंने उसका रिश्ता मांग लिया है तुम्हारे लिए। सनी के चेहरे पर जो सुकून और फख्र आया वो बयान से बाहर था। वो सीधा होकर बैठा, मुस्कुराया और बोला, बाकी आपने अपने खुद बात की। हाँ, और नशीन ने हाँ भी कर दी है, अब बस रस्में तय करनी है। सनी ने गर्दन पीछे टिकाई, आंखें बंद की और ज़रे लब मुस्कुराया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं सनी इंसानी हूँ, जो चाहता है ले लेता है, और तुम्हारा नाम तो कब से मेरे दिल पर कुंदा था। मैं जानता था मैं जीतूंगा माज, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वलीजा मेरी ज़िंदगी होने वाली बीवी है, आप दबाव डालें उन पर, बात आगे बढ़ाएं, शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अमारा बेगम ने रिसाला एक तरफ रख दिया और संजीदगी से बेटे की तरफ देखा।
نہیں بیٹا، اتنی جلدی نہیں ہو سکتی، وہ لوگ بہت سنجیدہ اور باوقار لوگ ہیں، ان کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ اسے ایسے فوراً رخصت نہیں کریں گے۔ سنی، ایک بات کہوں؟ عمار نے سنی کو مخاطب کیا جو اپنی جیت کے نشے میں دھت تھا۔ 100 باتیں کہیں موم۔ سنی اترا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا، ایک عجیب سی مستی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ لمبی سانس کھینچتا ہوا بولا، یہ پردہ، حجاب، ثقافت جو بھی وہ لیتی ہے ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے میرے دوست۔ میری سوسائٹی وہ سب فری اور ماڈرن ہے، وہاں ولیجہ کیسے فٹ ہوگی؟ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پرانا دکیانوسی سمجھیں۔ سوچے سب اسے چھوڑنا ہوگا، بیوی بن جائے ایک بار، پھر جب وہ رنگ میں رنگی ہی نظر آئے گی۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، لیکن ولیجہ ضدی بھی ہے، اصولوں والی بھی ہے۔ عمار نے نرمی سے یاد دلایا۔ سنی ٹیبل پر انگلی سے آہستہ آہستہ دائرے بناتے ہوئے بولا، سنی انصاری سے بھی زیادہ کوئی ضدی ہوگا کیا؟ اس کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ یہ مدرسہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ سنی نے خود اعتمادی سے کہکا لگایا، پھر آنکھیں سکیڑ کر بولا، امارا بیگم اور سنی ڈرائنگ روم میں ولیجہ کے رشتے پر بات کر رہے تھے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مجھے اندر داخل ہوئی، میں مر گئی تھی، اتنا بڑا فیصلہ، اور آپ کو ایک بار بھی نہ خیال آیا کہ میں کیا سوچوں گی؟ مشر آگ بگولا ہوگی، مجھے نہیں پسند وہ، دنیا کیا کہے گی، وہ بہت پینڈو سی ہے، ہمارے سٹیٹس، ہماری فیملی، ہمارے لائف سٹائل میں وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی۔ میں سنی کی بہن ہوں اور مجھے اس رشتے پر سخت اعتراض ہے۔ ولیجہ ہماری فیملی میں فٹ نہیں بیٹھتی، وہ خفگی سے بولی۔ تمہاری رائے مانگی کس نے ہے مشر؟ تم اپنی زندگی جیو، میرے فیصلے میں دخل نہ دو۔ سنی بے منوتی سے بولا۔ سنی، یہ کیا انداز ہے بہن سے بات کرنے کا؟ وہ تم سے چھوٹی ہے، مگر رشتہ بہن بھائی کا ہے، اتنے دور کب سے ہو گئے تم دونوں؟ عمار نے سنی کو ٹوکا۔ ماما، میں اپنے فیصلے خود لیتا ہوں، اور رشتہ کس سے کرنا ہے یہ مجھے بہتر پتا ہے۔ یہ فیصلہ میری زندگی کا ہے، مشر کا نہیں۔ مگر اس کے لیے بھی کچھ سوچ رکھا ہے میں نے۔ مشر سے شادی کے بعد براق سے اس کا رشتہ کروا دوں گا، عیش کرے گی ساری عمر۔ وہ اتنے عام سے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے مشر کو کوئی کھلونا خرید کر دینا تھا۔ براق کے نام پر اس کا حلق تک کروا ہوا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں تمہاری بہن ہوں، یا کوئی چیز جسے تم براق جیسے خود پسند رکھے کے ہاتھ بیچ دو گے؟ مشر کو تو کسی نے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں نفرت سے پھیل گئی تھی، تنفس بگڑ گیا۔ مشر بیٹا، ذرا نرمی سے بات کرو۔ سنی شاید یوں ہی مذاق میں کہہ گیا، دل پہ مت لو۔ امارا بیگم نے گھبرا کر بیٹی کا چہرہ دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں برس رہی تھیں۔ مشر، بات سنو، تمہیں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں نے بس ایک آئیڈیا دیا تھا۔ اچھا لگا تو ٹھیک ہے، مگر میری زندگی میں ٹانگ مت اڑانا۔ آئیڈیا تو اب میں تمہارے دماغ کی پروجیکٹ پلاننگ میں شامل ہو گئی ہوں۔ شکریہ بھائی، پر میں کوئی پروجیکٹ نہیں جو تم براق کو تھما دو۔ میری بھی زندگی میں تم ٹانگ مت اڑاؤ۔ وہ فیملی زہر لگتی ہے مجھے، اور تم ان سب کو گھسائے جا رہے ہو ہماری لائف میں۔ ایسا بھی کیا ہے جو تم مرے جا رہے ہو اس ولیجہ کے لیے؟ قریشی اس مشر کی برداشت سے باہر تھے۔ لسن ون تھنگ کلیئرلی، ان کے سامنے اگر تم نے کوئی بدمزگی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ تمہیں شادی نہیں کرنی، مت کرو، مگر اسٹے اوے فرام مائی میٹر۔ سنی اس کی ناراضگی کو کسی خاطر میں نہ لاتا ہوا اسے صاف صاف وارن کر گیا۔ جاری ہے۔